حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے، بڑی عمدہ بات، شوہر جہاد میں یا کسی سفر میں گئے، بیٹا بیمار ہو گیا، بیماری میں انتقال بھی ہو گیا، شوہر واپس پہنچے، ایک ہفتہ 2 ہفتے کے بعد بچہ اسی بیماری میں انتقال ہو گیا، شوہر گھر پہنچنے کی خبر معلوم ہوئی، بچے کو نہلا دیے، کفن پہنا دیے، گھر کے ایک کمرے میں لٹا دیے، شوہر پہنچے سفر سے واپسی پر۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب شوہر ایک لمبا عرصہ، ہفتہ 2 ہفتہ، مہینے 2-4 مہینے باہر رہ کے آتا ہے تو انسان ہونے کے لحاظ سے اس کے اندر خواہشات ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی کا معمول تھا اچانک نہیں گھستے تھے، اچانک نہیں آتے تھے، مدینے کے باہر رکتے، یہاں سے کسی کو بول کے بھیجتے کہ ہمارا قافلہ جو جہاد میں سفر میں گیا تھا واپس آ رہا ہے، شام تک ہم مدینہ پہنچ جائیں گے۔ یہ کیوں بول کے بھیجتے تھے؟ عورتیں عام طور سے، مرد گھر میں نہیں ہے تو اتنا زیادہ نہانا دھونا بننا سورنا اہتمام نہیں ہوتا، چونکہ یہ سب شوہر کی خاطر کرنا ہے، جب شوہر ہی نہیں ہے گھر پہ تو بننا سورنا زیادہ نہیں ہوتا، تو پہلے اطلاع پہنچا دیتے کہ شوہر آ رہا ہے، اب نہانا دھونا بننا سورنا کر لو شوہر کی خاطر، تاکہ شوہر جب گھر میں آئے تو تمہیں ایسی حالت میں نہ دیکھے جو اسے پسند نہ ہو، تمہیں اچھی حالت میں دیکھے۔ یہی بات آج بھی آفس جانے والوں کے لیے، جاب اور کاروبار کو جانے والوں کے لیے، کہ صبح سے شام تک شوہر گھر سے باہر جاتا ہے تو شام جب واپس آتا ہو تو ان گھر میں رہنے والی بیویوں کی ذمہ داری ہے کہ شام جب گھر شوہر آنے کا ٹائم ہو، ٹائم سے پہلے بن سور کر تیار رہیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ جس آفس میں شوہر کام کرنے جا رہا ہے وہاں پر دوسری لڑکیاں ٹائٹ کپڑے، میک اپ کر کے، اسپرے لگا کے، خوشبو سے بن سور کے آ رہے ہیں، 8 گھنٹے اس کے آس پاس وہ خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں گھر میں آنے کے بعد جب اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو سڑی میلی کچلی دکھ رہی ہے، ہر دن وہی حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بدبو آ رہی ہے، چوٹی نہیں، تیل نہیں، کپڑے ڈھنگ کے نہیں، سڑی ہوئی پھٹی نائٹی پہن کے ہے۔ 1 بار 2 بار، 1 مہینہ 2 مہینہ، اس کے بعد نفس اسے بیوی کی محبت ختم کر کے اپنے آفس میں کام کرنے والوں کی طرف رغبت پیدا کر دے گا۔ اب جب وہ چیز شروع ہو جاتی ہے تو ادھر بیویاں روتی ہیں کہ شوہر میرے کو ٹائم نہیں دے رہے، گھر کو آئے تو بھی بات نہیں کر رہے، میرے ساتھ نہیں سو رہے، فلاں نہیں کر رہے۔ اس کے پیچھے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب آپ کی خود غلطی ہے، آپ اسے اپنی طرف مائل کرنے کے وہ اسباب اختیار نہیں کیے جو کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا، تو یہ صحابی بھی آئے، آنے کی اطلاع پہنچی کہ شوہر واپس آ رہے ہیں، تو شوہر واپس آنے کے بعد سفر سے بشری جو تقاضا ہوتا ہے اس تقاضے کے لحاظ سے یہ اور خاتون بھی بن سور کے تیار ہو گئی۔ اب شوہر پوچھے بیٹا کیسا ہے؟ اچھا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ آرام کر رہا ہے۔ طبیعت کیسی ہے؟ پورے کو ٹھیک ہو گئی ہے۔ یہ جوابات ہیں ان کے، پورے کو ٹھیک ہو گئی ہے۔ اب شوہر یہ سمجھے کہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اب جو تقاضا رہتا ہے میاں بیوی کا بشری تقاضا وہ پورا ہوا۔ صبح فجر کے لیے اٹھے، غسل کر کے فارغ ہو گئے، فجر کی نماز جب جانے لگے تو بیوی نے کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ تو بیوی پوچھ رہی ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے ایک چیز ہم کو امانت کے طور پہ دیے تھے، چند دن رکھ لو بعد میں ہم لے لیتے بول کے، ہم وہ رکھ لیے، اب وہ 2 مہینے 10 مہینے کے بعد آ کے پوچھ رہے ہیں وہ ہماری جو امانت ہے ہم کو دے دو بول کے۔ اب وہ پوچھنے کے وقت ہم ان کو دینا یا نہیں دینا؟ تو شوہر بولے کہیں کو نہیں دیتے، ان کی چیز ہے وہ دے دینا۔ اچھا ٹھیک ہے، دے دیتے وقت کچھ ہمارے دل کو تکلیف ہونا کیا، رونا کیا، بھئی جا رہی نا ہماری چیز بول کے؟ تو شوہر بولے عجیب بات ہے، وہ ہماری ہے نہیں، وہ امانت ہے، وہ دوسرے کی ہے، وہ دے دیے تو واپس لے لیے۔ تو اب بیوی بولنے لگی بات یہ ہے کہ ہمارا بیٹا اللہ کی امانت تھی، بیمار تھا، رات 2 دن کل اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کی امانت تھی، اللہ واپس لے لیے، اب اس پر ہم غم کرنا، یہ اللہ کی امانت اللہ کے حوالے ہو گئی بول کے خاموش رہنا۔ کس قدر عقل مندی سے اس عورت نے اپنے شوہر کو سنبھالا ہے،
اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب یہ صحابی جا کے سنائے کہ میری بیوی نے اس حکمت سے میرے غم کو سنبھالا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی دعائیں دی، ایسی مبارکبادی دی کہ اللہ تعالیٰ اس بندی کے غم سے اتنا خوش ہیں کہ اللہ اس کے حق میں جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ یعنی خوشی کے الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعائیہ اور تعریف کے کلمات اس خاتون کے لیے کہے۔ تو عارضی ملکیت ہے، چلے گیا تو بھی اللہ کا، مل گیا تو بھی اللہ کا۔ سکون سے جینے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ آدمی دھیان میں رکھے میرے پاس جو کچھ بھی ہے چند دن کے لیے ہے، سب ختم ہونے والا۔ اب اسے جب سمجھو گے تو یہاں جو کچھ بھی عدالتوں میں، کورٹ کچہریوں میں جھگڑے، ایک دوسرے کو مار دینا، قتل کر دینا، مرڈر کر دینا، یہ سب کس وجہ سے چل رہا ہے؟ انسان یہ سوچ کے جی رہا ہے میرا میرا، اب اسے پانے کے لیے جو کرنا ہے کریں گے۔ اللہ یہ فرمانے تیرا ہے ہی نہیں ہے، تو خود بھی تیرا نہیں ہے، تو اس کے لیے اتنے لڑائی جھگڑے کیوں؟ تو مالک یوم الدین کو سمجھیے اچھی طریقے سے کہ ہم اصل میں مالک نہیں ہیں، اللہ مالک ہے۔